السلام علیکم۔ رمضان کا مطلب کیا صرف بھوکے پیاسے رہنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک بہت گہرا روحانی سفر ہے جس کا ہر دن ہمیں ایک نیا سبق سکھاتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس بابرکت مہینے کے اصل جوہر کو دریافت کرتے ہیں۔ ہمارے اس روحانی سفر کی شروعات اس ایک بنیادی بات سے ہوتی ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ یہ ایک دعوت ہے، ایک ایسا موقع جو ہم سب کو اپنی روح کو پاک کرنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے ایک تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں تبھی اس کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سفر کا پہلا پڑاؤ یہ سمجھنا ہے کہ آخر رمضان کو رحمت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص الہی دعوت ہے جو سب کے لیے بنا کسی تفریق کے عام ہے۔ رمضان کی عظمت کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ وقت ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف برس رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو روحانی ترقی کے لیے بالکل بہترین ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں روزے کی اصل روح کی طرف۔ روزہ صرف جسمانی مشقت یا بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کی ایک گہری تربیت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن پر اثر کرتا ہے۔ دیکھیے، روزے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہری عمل ہے، یعنی کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے پرہیز کرنا، لیکن اس کا باطنی مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ روح کی پاکیزگی، تقویٰ کا حصول اور صبر جیسے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اصل مقصد یہی اندرونی تبدیلی ہے۔ اور اسی باطنی مقصد کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ بہت سادہ لفظوں میں یہ ہر لمحہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہے، ایک ایسی آگاہی جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ روزے کا حتمی مقصد ہی اس تقویٰ کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو شاید روزانہ اسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اس طرح روزہ ہمارے اندر ہمدردی، صبر اور شکر گزاری کے جذبات کو جگاتا ہے اور ہمیں معاشرے کے کمزور طبقے سے جوڑتا ہے۔ چلیں اب اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں اور ان مخصوص عبادات اور نیک اعمال پر بات کرتے ہیں جن پر اس مہینے میں خاص زور دیا جاتا ہے۔ رمضان کا تو ہر لمحہ عبادت کا ایک موقع ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور صدقہ و خیرات جیسی عبادات اس مہینے کی رونق کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ یہ تمام اعمال ہمیں اللہ کے اور قریب لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اب ہم رمضان کے اس روحانی سفر کے عروج پر پہنچ رہے ہیں، یعنی اس مہینے کا آخری اور سب سے اہم، سب سے مقدس حصہ، شب قدر۔ رمضان کے آخری 10 دن سب سے زیادہ اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہی دنوں میں سال کی سب سے مقدس رات لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا انتظار ہر مومن کو پورے سال رہتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی انعام ہے، ایک ایسی رات جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ سفر رمضان کے اختتام پر ختم نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے کہ اس مہینے میں حاصل کی گئی روحانیت اور تربیت کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان ایک تربیتی کیمپ ہے، منزل نہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم ہے سچی توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے معافی۔ دوسرا قدم ہے ایک پختہ ارادہ کہ آئندہ ایک نیک زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، رمضان کی اس روح کو اپنی باقی کی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، رمضان میں سیکھے گئے صبر، ہمدردی اور تقویٰ کے اسباق کو باقی 11 مہینوں میں کیسے زندہ رکھا جائے؟ اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا ہی شاید اس مہینے کی اصل کامیابی ہے۔